الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صفوان بن سلیم نے عطا بن یسار سے، وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل، واجب علی کل محتلم، وہ ثابت ہے ہر بالغ پر۔ اس حدیث کا مطلب اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس سے مراد، امام بخاری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل ہر بالغ پر لازم ہے۔ شروع اسلام کے اندر جمعے کے دن غسل کو فرض اور واجب قرار دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس اس وقت صرف اور صرف ایک ہی لباس ہوتا تھا، اتنی وسعت نہیں تھی۔ لوگ کام کاج کرتے اور سیدھا مسجد کو آ جاتے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور کپڑے بدلے نہیں ہوتے تھے، پسینے کی بدبو، اور مسجد کی چھت بھی نیچے تھی، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر ایک حبس اور پسینے کی وجہ سے ایک تعفن کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ بھئی جو بھی غسل کے جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب، جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت عطا کی، ہر ایک کے پاس دو دو جوڑے بن گئے، ایک کام کے لیے اور ایک خاص موقع پر پہننے کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغسل افضل ومن توضأ فبها ونعمت، غسل کرنا افضل ہے، لیکن جو وضو کر کے آ جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، وضو سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کچھ لیٹ ہو گئے، تو آپ نے عثمان سے کہا کہ ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سی گھڑی ہے، یہ وقت ہے مسجد میں آنے کا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں کسی کام پہ لیٹ ہو گیا تو میں نے سیدھا وضو کیا اور سیدھا مسجد آ گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے والوضوء ایضا، ہاں وضو بھی ٹھیک ہے لیکن غسل افضل ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ غسل جمعے کے دن کرنا شروع اسلام کے اندر واجب تھا، بعد میں آپ نے اس میں تخفیف کر دی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، اس بندے کے لیے اب بھی واجب ہے کہ جس بندے کی وہ کیفیت ہو جو صحابہ کی تھی، صبح سے کام کر رہا ہے، جسم سے پسینے کی بدبو پیدا ہو چکی ہے اور کپڑے بھی بدبودار ہو چکے ہیں، اس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد آتے ہوئے غسل کر کے آئے، کیونکہ اس کی کیفیت وہی ہے جو شروع اسلام میں صحابہ کی تھی۔ تو ایسا بندہ جو کام کاج کرتا ہے، پسینے والے اور بدبودار کپڑے ہیں، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ آج بھی غسل کر کے آئے۔ لیکن اگر کسی بندے کی ایسی کیفیت نہیں ہے، کام کاج نہیں کرتا، گھر پہ لیٹا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اے سی کے اندر ہے، بدبو نہیں پیدا ہوئی پسینے کی، تو وہ ویسے بھی آ جائے وضو کر کے تو اس کے لیے کافی ہے، البتہ غسل کرنا افضل ہے۔ تو اس حدیث کا معنی اہل علم نے یہ کیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ثابت ہے، واجب بمعنی ثابت، یہ جمہور اہل علم کا معنی ہے۔ اور یہ معنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی بنا پر، یہ جو میں نے تشریح کی ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ میری تشریح نہیں ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ شروع اسلام میں اس وجہ سے غسل لازم تھا، بعد میں کیفیت بدل گئی تو آپ نے یہ حکم جاری کر دیا۔ تو یہ
اس دلیل کی بنیاد پر جمعہ کے دن غسل واجب نہیں ہے۔ یہ ہے حدیث کی کچھ وضاحت۔ اب امام بخاری اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے بالغ پر۔ معلوم ہوا شریعت کے تمام احکام انسان پر اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے، اور بلوغت کے لیے وہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی پوری ہو جائے، زیر ناف بال ہیں، احتلام ہے، یا عمر 15 سال ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی اگر صورت بن جاتی ہے تو بچہ بالغ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوگا اس وقت اس پر شریعت کے احکام نافذ کر دیے جائیں۔ تو اگر وہ بالغ نہیں ہوا تو پھر نہیں۔ البتہ نماز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو اس کا نماز کا حکم دے، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے نہ پڑھنے والے کو مارنے کا حکم دیا۔ تو اگر بچہ مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہوئی تو مار کس بات پہ؟ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت کے تمام احکام جو ہیں نا وہ بلوغت پہ لاگو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے اندر بھی ہے رفع القلم عن 3، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا رہتا ہے۔ قلم سے مراد ان کے نامہ اعمال کے اندر ان کی نیکیاں برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ کب تک؟ یا لکھی جائیں تو ان کے لیے اللہ کے ہاں معافی ہے۔ کب تک؟ جب تک وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، اور ایک روایت کے اندر ہے حَتَّى يَبْلُغَ، بچے سے بھی قلم اٹھا ہوا ہے، یعنی اس کو معافی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جیسے وہ بالغ ہوا اسی وقت اس کے اوپر احکامات نافذ ہو جائیں گے۔ تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ اس کو مارنا شروع کرو، یہ اسی صورت میں ہے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے، بطور فرض نہیں ہے۔ فرض تب ہی ہوگی شریعت جس وقت وہ بلوغت کو پہنچے، لہذا 10 سال کی عمر میں بھی بطور فرض نہیں بلکہ بطور تربیت، تاکہ اس کی عادت بن جائے، اس پر تھوڑی سی سختی کرو تاکہ بالغ ہونے سے پہلے یہ پکا نمازی بن چکا ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو بلوغت کے قریب تھی، اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا کہ جو لباس پورا ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب بچی بلوغت کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے ایسا لباس درست نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تربیت کا پہلو تھا کہ ابھی سے اپنی عادت ایسی بناؤ تاکہ کل کو تمہیں جو ساتر لباس ہے، پورا لباس ہے، وہ پہنتے ہوئے تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا بات کا، یہ بات ذرا وزنی معلوم ہوتی ہے کہ نماز فرض بلوغت پہ ہی ہوتی ہے، البتہ یہ جو 10 سال کا اسلام نے کہا ہے یہ بطور تأدیب ہے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کو پابند بنانے کے لیے سختی کی ہے کہ باپ اس کی ایک نماز پر بھی اس پر سختی کرے، یعنی ایک نماز بھی اگر وہ چھوڑتا 10 سال کا بچہ اس پر سرزنش ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے۔ البتہ اللہ کے ہاں کیونکہ بے نمازی تو کافر کے درجے تک چلا جاتا ہے، ہاں بے نمازی اللہ کے ہاں وہ اس وقت شمار ہوگا جب وہ بلوغت کے بعد نماز نہیں پڑھتا۔ تو اکثر ہم نے دیکھا والدین اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں عادت نہیں ڈالتے، وہ بلوغت کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو جب عادت ڈلی ہو پھر کم از کم بلوغت کے بعد تو بچہ بدل جاتا ہے نا۔ 7 سال سے آپ نے کہنا شروع کیا، 3 سال آپ کہتے ہی رہے، 10 سال کے بعد آپ نے اس کی گوش مالی شروع کر دی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، اب 10 سال کے بعد وہ 11، 12، 13 جب بھی وہ بالغ ہو جائے، 2-3 سال یہاں پر بھی اس کو تربیت کے ہو گئے تو وہ خود بلوغت کے بعد نمازی بن جائے گا۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد کہ جب شرعی احکام اس پر بالغ ہونے پر نافذ ہوتے ہیں تو اس کی گواہی بھی تب قبول کی جائے گی جب بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ یہ ہے مراد کہ جب شرعی احکام بلوغت کے بعد نافذ ہیں اس کی گواہی بھی تب قبول ہوگی جب وہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت سے پہلے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے کے اندر،
اور کل کے درس میں نے کہا تھا کہ البتہ وہ خود مدعی بن سکتا ہے، نابالغ بچہ مدعی بن سکتا ہے، مدعی ہونا اور ہوتا ہے، البتہ گواہ وہ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2665۔